چوتھے یہ کہ جب تک اس تحریک کے مقاصد پورے نہ ہو جائیں، اسے ختم کرنے یا اس تحریک کو پرامن اور پرسکون بنانے کی دعوت دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا۔ جھوٹے وعدوں، نام نہاد تحقیقی کمیشنوں اور سیاسی وفود کی باہم آمد و رفت سے کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ اس تحریک کا فوری اقدام یہودیوں کی ہجرت کو روکنا ہے۔ چھٹا یہ کہ یہ تحریک ڈسپلن کی پابند ہوگی اور اس تحریک کے تحت ایک قومی کمیٹی ہوگی جسے نابلس کے نظم کے متعلق مطلق اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس اجتماع کے اختتام پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ فوراً ہی نابلس میں عام ہڑتال شروع کر دی جائے اور دیگر شہروں کو بھی ایسی ہڑتالوں پر آمادہ کیا جائے یہاں تک کہ ہمارے وطنی مقاصد پورے ہو جائیں۔ اس طرح ایسی قومی کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی جائیں جو اپنے علاقے میں وطنی تحریک کی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ شرکائے اجتماع نے فلسطین کی پہلی قومی کمیٹی کے ارکان کا انتخاب کیا، جن میں عبداللطیف صلاح، اکرم زائستر، فرید انطواوی، احمد شکا، واصف کمال اور حکمت مصری شامل تھے۔ دوسرے دن ہی یافا نے نابلس کی تجویز سے مکمل ہم آہنگی ظاہر کی اور اپنے یہاں قومی کمیٹی کو تشکیل دیا۔ قدس کے شہریوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس وطنی جوش و جذبے کے ماحول میں مختلف شہروں اور علاقوں میں مقامی قیادت کے تحت وطنی کمیٹیاں الجنت القومیہ قائم کی گئیں اور ان تمام کمیٹیوں نے متحد ہو کر برطانوی قبضے کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ پورے ملک میں 22 سے زیادہ قومی کمیٹیاں تشکیل پا گئیں۔ نابلس کے اقدام اور اعلان اور فلسطین کے دیگر شہروں میں قومی کمیٹیوں کی تشکیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عوام کو سیاسی پارٹیوں اور سیاسی لیڈروں پر اعتماد نہیں رہ گیا تھا اور معاملات کو حل کرنے کے ضمن میں وہ ان کے طریقہ کار سے مطمئن نہیں تھے۔ چنانچہ عوام نے اس وطنی تحریک کو اپنے انداز سے آگے بڑھانے کا عزم مصمم کر لیا۔ عرب مجلس اعلیٰ الجنت العربی العلیٰ ملک کے مختلف گوشوں میں قومی تحریک کا دائرہ دن بدن وسیع ہونے اور عام ہڑتالوں کی کامیابی کے بعد سیاسی لیڈر اپنے آپ کو میدان سے باہر سمجھنے لگے اور ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ اپنی انا اور اپنی ذاتی مفاد کی قربانی دے کر عوام کی صفوں میں شامل نہ ہوئے تو وقت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ان کے وعدوں کا کھوکھلا پن واضح ہو جائے گا اور اس طرح ان کے سامنے اس موج بے کراں پر سوار ہونے اور عوام کے موقف کو اختیار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ 25 اپریل کو فلسطین کی تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر عرب مجلس اعلیٰ کے نام سے ایک متحدہ سیاسی محاذ کو تشکیل دیا اور اس مجلس اعلیٰ کی صدارت قبول کرنے کی صورت میں حاجی امین حسینی پہلی بار برطانوی حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ آپ کے اعلانیہ میدان میں آنے سے قومی تحریک کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ 25 اپریل کی شام مجلس اعلیٰ نے اپنے پہلے بیان میں ہڑتالوں کو اس وقت تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ ان کے 3 مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ نمبر 1، یہودی ہجرت کے سلسلے کو سختی سے روک دینا۔ نمبر 2، عربوں کی زمین کو یہودیوں کے نام رجسٹری سے روکنا۔ نمبر 3، ایسی وطنی حکومت قائم کرنا جو منتخب مجلس نمائندگان کے سامنے جواب دہ ہو۔ مکمل ہڑتال کی اپیل کا عوام کے تمام ہی طبقوں نے پوری طرح ساتھ دیا۔ تمام کارخانے، تجارتی مراکز، صنعتی ادارے، وسائل نقل و حمل، اسکول و کالجز بند رہے۔ یہاں تک کہ کسانوں نے کھیتوں میں کام بھی نہیں کیا۔ فلسطین کے تمام شہروں اور دیہاتوں میں کاروبار بالکل ٹھپ پڑ گیا۔ 7 مئی 1936 کو عرب مجلس اعلیٰ نے قدس میں ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران اتفاق رائے سے شہری نافرمانی کی قرارداد کو منظوری دے دی اور 15 مئی سے عوام کو حکومت کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کانفرنس میں مفتی امین حسینی نے عرب لیڈروں اور دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ فلسطین کو سلجھانے کے ضمن میں سنجیدگی سے غور کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ اندلس ثانی بن جائے۔ فلسطین کے نصف سے زیادہ شہروں میں سرکاری عہدوں پر فائز افسران، دفتر اوقاف کے ذمہ داران اور وکلاء بھی اس ہڑتال میں شامل ہو گئے۔ اس دوران پولیس کا رول بھی اچھا رہا ہے، بعض تو اپنے اسلحوں کے ساتھ بھاگ گئے۔ ہڑتال کے دوران عوام نے مکمل اتحاد و یکجہتی کا ثبوت دیا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کیا۔ انقلاب کی شروعات مئی 1936 کے درمیان اس انقلاب نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ شہروں، دیہاتوں، پہاڑوں اور شاہراہوں پر
ہر جگہ عوام نے مسلح مظاہرے شروع کر دیے اور جگہ جگہ مسلح مارکہ آرائی ہونے لگی۔ ان لوگوں نے مواصلاتی نظام کو درہم برہم کر دیا، پلوں کو بارود سے اڑا دیا، اہم سرکاری دفاتر کو ڈھا دیا، ٹیلی فون اور ٹیلی گرام کے تاروں کو کاٹ دیا۔ شروع میں ایک دن میں اس طرح کے 10 مسلح حملے ہوا کرتے تھے، لیکن مہینے کے آخر تک ہڑتالوں کے دوران تشدد آمیز مسلح کارروائیوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقتصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ دیہات کے لڑکوں نے اس انقلاب کا ساتھ دیتے ہوئے تشدد آمیز کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سرکاری عمارتوں کو تباہ کیا، اور انقلاب کی اپیل ختم ہونے تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اور اس دوران جن عظیم قائدین نے نمایاں رول ادا کیا ان میں فخری عبدالہادی، عبد الرحیم حاجی محمد، عارف عبد الرزاق، عبد القادر حسین۔ انہوں نے تنظیم جہاد بیت المقدس کی صدارت کی، جس نے فلسطین کی جنگ آزادی میں نمایاں رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ شیخ فرحان سعدی، شیخ عطیہ محمد عوض، محمد صالح حمد، یہ تینوں افراد قسام کی تحریک سے متعلق تھے۔ ان کے نام بہت اہم ہیں۔ گو کہ مفتی حسینی اس انقلاب کے عملی قائد تھے، لیکن عبد القادر حسینی بیر زیت میں رہتے ہوئے حملے کی کارروائیوں کا نظم کر رہے تھے۔ فلسطین کے تمام شہروں نے اس انقلاب کا پورا ساتھ دیا اور رفتہ رفتہ مجاہدین کا حالات پر گرفت مضبوط ہونے لگی۔ انہوں نے دشمنوں کے مواصلاتی اور لاسلکی نظام کو تہس نہس کر دیا، ان کے اقتصادی اور تجارتی مراکز کو بند کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ حاجانہ میں انگریزوں کی فوجی چھاونیوں پر حملہ شروع کر دیا۔ اگست 1936 میں فلسطین کے انقلابیوں کے ساتھ اردن، شام اور عراق کے مجاہدین کے دستے آ کر مل گئے۔ فاضی قادجی نے انقلاب کی عام قیادت سنبھالی، جبکہ مجاہد سعید آس نے خلیل، بیت اللحم اور قدس کی قیادت سنبھالی۔ اس درمیان ایسے بڑے بڑے مارکے ہوئے کہ دشمن بوکھلا گئے۔ ان مارکوں میں شمالی علاقے میں مارکہ عصیرہ 17/8/1936، مارکہ وادی عرعرہ 20/8/1936، مارکہ بلعا 3 ستمبر 1936، مارکہ نابلس 24 ستمبر 1936 اور مارکہ بیت عمرین 21 ستمبر 1936 وغیرہ اہم ہیں۔ 1936 کے دوران مجاہدین کی طرف سے ہونے والے حملے کی کارروائیوں کی مجموعی تعداد 4000 کے قریب پہنچ گئی تھی، اور ان مارکوں میں 750 افراد شہید ہوئے، 1500 زخمی ہوئے اور 3000 سے زائد افراد کو قید کر لیا گیا، اور یہودیوں کی طرف سے مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد 367 تھی، اور ان مارکوں میں 4 انگریزوں کو بھی اپنی جان گنوانا پڑی۔ برطانیہ نے اس انقلاب کو دبانے کے لیے تمام تر وحشیانہ اور ظالمانہ طریقوں کو استعمال کیا، اور جب اسے کسی صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی نہ مل سکی تو اس نے عرب حکمرانوں کی طرف رجوع کیا، اور زیادہ تر عرب حکمران اس وقت برطانیہ کے دستوں میں شامل تھے۔ برطانیہ نے ان حکمرانوں سے ہڑتالوں کو ختم کرانے کی خاطر دباؤ ڈالنے کے لیے کہا۔ چنانچہ ان عرب حکمرانوں نے 18 اکتوبر 1936 کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہمیں دلی تکلیف پہنچی ہے۔ ہم عرب حکمران اور امیر عبداللہ بالاتفاق آپ سے امن و سکون بحال کرنے اور خون خرابے کو بند کرنے کی درخواست کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے دوست برطانیہ کی حسن نیت اور اس کے عدل پر پورا بھروسہ ہے۔ عرب حکمرانوں کی طرف سے جاری ہونے والا یہ مختصر بیان 6 ہفتوں سے جاری اس ہڑتال کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جسے برطانوی فوج اپنے تمام تر اسلحوں اور اپنی سنگین ظلم و زیادتی کے باوجود ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ عرب مجلس اعلیٰ نے عرب حکمرانوں کی اس دعوت کو قبول کر لیا، اور انہوں نے 12 اکتوبر 1936 سے عوامی ہڑتال کو ختم کر دینے کی اپیل کی، اور اس طرح مجلس اعلیٰ کو اپنے کیے ہوئے فیصلے کو بدلنا پڑا کہ ہڑتال اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وطنی تحریکات کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ بیل کمیشن اور تقسیم فلسطین کی قرارداد۔ فلسطینی لیڈروں کی مبہم پالیسی نے صورتحال کو بگاڑنے اور ملک کو مختلف قسم کے بحران سے دوچار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح عرب ممالک کی باہم رسہ کشی اور ان کی متضاد سیاسی پالیسی نے فلسطینی عوام کی تحریک کے زور کو
بہت حد تک کمزور کر دیا۔ حالانکہ فلسطینی عوام اپنی مصیبت و پریشانی کے برے وقت میں اپنے ان عرب بھائیوں سے امداد و تعاون کی امید کر رہے تھے۔ 6 مہینے سے بھی زیادہ مدت سے چل رہی عوامی ہڑتال عرب حکمرانوں کے دباؤ اور فلسطینی لیڈروں کے باہمی اختلافات کی بنا پر ختم کرنا پڑی۔ حکومت برطانیہ نے حقائق کا پتہ چلانے اور فسادات و مظاہرات کے اسباب کی تحقیق کرنے کے لیے بیل کمیشن کو فلسطین روانہ کیا۔ عرب مجلس اعلیٰ کے لیڈروں نے شروع میں اس کمیشن کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کے کمیشن کا مقصد تضییع اوقات کے سوا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ عرب حکمرانوں نے ایک بار پھر اس مجلس پر دباؤ ڈالا اور عرب مجلس اعلیٰ کے لیڈروں کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، اور پھر ان لیڈروں نے 6 جنوری 1937 کو بیل کمیشن سے ملاقات کی۔ ان عرب حکمرانوں نے عرب مجلس اعلیٰ کے صدر کے نام ایک خط روانہ کیا، جس کا مضمون یہ تھا: آخر برطانیہ حکومت کا عربوں کے ساتھ انصاف کرنے کی حسن نیت پر بھروسہ نہ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ برطانیہ کے شاہی کمیشن کے ساتھ ملاقات کرنے میں ہماری بھلائی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس میمورنڈم کے بعض حصوں کو یہاں پیش کروں جو مجلس اعلیٰ کے صدر مفتی امین حسینی نے کمیشن کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس میں تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اس میمورنڈم میں مذکور ہے: عرب دولت عثمانیہ کے وجود کا اہم حصہ تھے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ عرب ترکوں کے غلام تھے۔ ان کی ترقی اور عالمی جنگ کے دوران اپنے حلیفوں کے ساتھ ان کا تعاون اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر طرح کی غلامی سے آزاد تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عثمانی حکومت کے زیر سایہ عرب ایسی تمام سیاسی اور غیر سیاسی حقوق سے فائدہ اٹھا رہے تھے جو ترکوں کو حاصل تھے۔ ان کے دستور میں یہ بات مذکور تھی کہ دولت عثمانیہ کے تحت تمام ممالک کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ عثمانی دور میں تمام ہی بڑے شہری اور فوجی عہدوں پر ترکوں کے ساتھ عرب بھی برابر کے شریک تھے، اور عرب وزیر، حاکم، فوجی کمانڈرز، سفیر، گورنر جیسے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اسی طرح دستور کے مطابق عثمانی مجلس پارلیمنٹ میں بھی عرب ممبروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ جب ولسن کے اصولوں کی بنیاد پر عالمی جنگ ختم ہوئی تو ہر ملک کے عوام کو اس کی خواہش اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کا اختیار دیا گیا، اور اس کے باوجود برطانوی حکومت گزشتہ 16 سال سے یہاں اپنی انتداب حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، جس نے عربوں اور عرب ممالک دونوں کو ہی عظیم نقصانات پہنچائے ہیں۔ اور جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا، اس وقت عربوں کی شرح آبادی 93% تھی، جو اب 80% رہ گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے ملک کے زرخیز علاقے کے وافر حصے پر یہودیوں کو قبضہ دے دیا ہے، پھر عربوں کے کھیتوں کو منتشر کر دیا، عربوں کی آباد بستیوں کو ختم کر دیا، اور عربوں کے حصول آزادی کے ہر خواب کو ناکام بنا دیا۔ عربوں کو اس بات سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے کہ حکومت برطانیہ نے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی ہے، ان کے حقوق و مراد کو غصب کر لیا ہے، ان کے قومی وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تمام معاملات میں وہ یہودیوں کے مفاد اور ان کی مرضی کے پابند ہیں۔ ملک کے حکومتی اور انتظامی امور میں اس نے یہودیوں کو خصوصی اختیارات دے رکھے ہیں۔ 7 جولائی 1937 کو برطانیہ حکومت نے بیل کمیشن کی سفارشات کو شائع کر دیا، جس میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایک عرب علاقہ جس میں مشرقی اردن شامل تھا، اور دوسرا یہودی علاقہ، جبکہ تمام مقدس مقامات بیت المقدس، بیت اللحم، بیت الناصر، اور ان دونوں کے درمیان یافا کا علاقہ، رام اللہ اور رملہ، برطانیہ کی انتداب حکومت کے زیر انتظام تھے۔ اور اس بیان میں وائنز مین کے ساتھ فیصل اول کی ملاقات کا ذکر بھی تھا، اور اس طرح فلسطین میں یہودی سلطنت کے قیام کی اجازت دے دی گئی۔ جیسا کہ بیل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک صاف ستھرا اور کھلی ہوئی ذہنیت کا حامل تھا، اور یہودیت کی طرف اس کا میلان نہیں تھا۔ لیکن یہ تو ظاہری امر ہے۔ 1966 میں پہلی بار شائع ہونے والے پرانے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب بیل فلسطین آنے سے قبل لندن گئے تھے، اور وہاں اپنے 2 ماہ کے قیام کے دوران وائز مین اور لائیڈ جارج جیسے مشہور صہیونی لیڈروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی، اور ان لوگوں نے اسے یقین دلایا کہ فلسطین میں یہودیوں کی اکثریت ہونے کی صورت میں عربوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ زیادہ تر عرب مالدار اپنی املاک اور اراضی کو فروخت کر سکتے ہیں، یہاں سے کوچ بھی کر جائیں گے۔
اور جہاں تک درمیانی طبقے کا سوال ہے تو ان کے لیے یہاں بہت کام ہے، اور جو کوئی اس مہذب و متمدن ملک میں نہ رہنا چاہتا ہو تو اسے قریب کے ملکوں کی طرف ہجرت کرنے کی آزادی ہوگی۔ تقسیم کا منصوبہ، فلسطین کی تقسیم۔ یہودی مملکت، اس مملکت کا دائرہ فلسطینی لبنانی سرحدوں سے ہوتا ہوا یافا کے دونوں جنوبی کناروں تک محیط تھا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ شاہی کمیشن نے یہودی مملکت کے لیے جس علاقے کو تجویز کیا وہاں عربوں کی تعداد یہودیوں کے مقابلے زیادہ تھی۔ عرب 3,25,000 تھے جبکہ یہودی 3 لاکھ تھے، اور شمالی علاقے میں تو عربوں کی تعداد یہودیوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ یہودی اس علاقے کے قابل کاشت زمین کے 5/18 حصے پر قابض تھے، جبکہ پورے فلسطین کے باغات اور کھیتوں کا 7/8 حصہ عربوں کے قبضے میں تھا۔ یہودی مملکت میں خالص عرب شہروں کو شامل کیا گیا، مثال کے طور پر حیفا، عکا، صفد اور تبریہ وغیرہ جو خالص مسلم علاقے تھے۔ اشدود سے شمال تک سمندر کے تمام تر ساحلی علاقے اس میں شامل تھے۔ شارون اور مرج ابن عامر کا ساحلی علاقہ بھی اس میں شامل تھا۔ برطانیہ کے انتداب حکومت کے زیر انتظام علاقے، اس مجوزہ علاقے میں بیت المقدس، بیت اللحم، یافا تک پہنچنے کے ساحلی راستے، اللد، رملہ، ناصرہ اور تبریہ شہر کے ساحلی علاقے شامل تھے۔ عرب علاقہ فلسطین کے باقی حصے پر ان کا قبضہ تھا، جس میں یافا شہر پر تو عربوں کا قبضہ تھا، لیکن اس علاقے کے کھیت اور باغات پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ غزہ کے علاقے سرسبا، نقب، خلیل، نابلس، تولکرم کا مشرقی حصہ، جنین اور بیسان شامل تھے۔ یہ زیادہ تر علاقے مشرقی اردن کا حصہ تھے اور اردن کا برطانیہ کے ساتھ دوستی اور اتحاد کا معاہدہ تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان شہریوں کا باہم تبادلہ۔ کمیشن نے تدریجی اعتبار سے عرب علاقوں میں آباد یہودیوں کو یہودی مملکت کی طرف منتقل ہونے اور یہودی مملکت میں آباد عربوں کو عرب علاقے کی طرف منتقل ہونے کی سفارش کی۔ آبپاشی کا نظم کرنے کے بعد بیر صبا کے علاقے میں ان کو کھیتی کے لیے زمینیں دینے کی سفارش کی گئی۔ اس سفارش میں ذرہ برابر بھی معقولیت نہیں تھی، یعنی ایک طرف صرف 1250 یہودیوں کو عرب مملکت سے یہودی مملکت کی طرف منتقل ہونے کے لیے کہا گیا، جبکہ دوسری طرف اس کے بالمقابل 3,25,000 عربوں کو یہودی مملکت چھوڑ کر عرب مملکت کی طرف منتقل ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ مالی امداد کی ادائیگی۔ یہودی مملکت کے لیے عرب مملکت کو مالی امداد فراہم کرنے کی بات کہی گئی تھی، جیسا کہ برطانیہ نے تقسیم کے منصوبے کے نفاذ کی صورت میں یہودی مملکت کو 20 لاکھ جنیہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کسٹم ڈیوٹی کا معاہدہ کیا گیا اور اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ دونوں کے درمیان امپورٹ شدہ اشیاء کے ٹیکس میں ہم آہنگی ہو۔ فلسطینی عوام کا رد عمل۔ فلسطینی عوام نے اچانک اپنے آپ کو ایک المناک حقیقت کے سامنے پایا۔ دراصل ان کے لیڈروں نے ان کو اسی دن دھوکہ دیا جس روز انہوں نے فلسطینی عوام کو اس نام نہاد اور عظیم عرب انقلاب میں شامل کر دیا، اور انہوں نے ایک عظیم عرب مملکت کا خواب دیکھا جس کا دائرہ مسجد اقصی سے لے کر مراکش تک پھیلا ہوا ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے برطانیہ کی دوستی اور اس کے ایفائے عہد کے گن گائے، اور برطانیہ نے عربی انقلاب کے لیڈروں اور عرب حکمرانوں سے جو وعدہ کیا اسے انہوں نے اپنی تقدیر سمجھ لیا۔ افسوس، صد افسوس کہ فلسطینی عوام کی آنکھیں اس روز کھلیں جبکہ تقسیم فلسطین کا معاملہ درپیش آیا، اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سب نے مل کر ان کو دھوکہ دیا ہے۔ چنانچہ وہ صرف اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور پھر عرب مجلس اعلیٰ نے برطانوی کمیشن کی تمام قراردادوں کو سرے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ملک کے تمام ہی گوشوں میں فلسطینی عوام نے اس قرارداد کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور اس سازش کو ناکام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حاجی امین حسینی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ برطانوی حکام ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے 17 ستمبر 1937 کو حرم شریف میں پناہ لی، کیونکہ برطانوی حکمراں تمام حادثات کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرا رہے تھے۔ انگریزوں نے صورتحال کی سنگینیوں کو محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے عوامی تحریک اور عوامی قیادت کا سر کچلنے کے لیے اپنی ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک سرکاری آرڈیننس جاری کر کے عرب مجلس اعلیٰ اور پورے ملک میں موجود تمام چھوٹی بڑی قومی تحریکوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ مفتی امین حسینی کو اسلامی مجلس اعلیٰ اور اوقاف
عام کمیٹی کی صدارت سے معزول کر دیا۔ قومی تحریک کے لیڈروں کی بڑے پیمانے پر گرفتاری ہوئی۔